بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جس خبر سے میں شروع کروں گا وہ انتہائی شرمناک، خوفناک اور دردناک ہے۔ اس خبر سے نہ صرف پاکستان کی توہین ہوتی ہے، مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے، ایک جو اسٹیریوٹائپ ہے پاکستان کے بارے میں ری انفورس کیا جاتا ہے، اور نہ یہ کوئی مولوی کرتا ہے، نہ کوئی مدرسے کا عالم کرتا ہے، یہ انفیکٹ اشرافیہ کے لوگ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گرینڈ سن ہیں رضا ڈار صاحب، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے سیکشن 365A کڈنیپنگ فار رینسم اور سیکشن 375A اجتماعی زیادتی یعنی گینگ ریپ، کہ رضا ڈار اور باقی سسپیکٹس نے ان دو چیزوں میں انگیج کیا تھا۔ کن کے ساتھ انگیج کیا تھا؟ قصور ریپ کیس میں جہاں پہ 280 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی، ویڈیوز بنائی گئی تھی، تو وہ تو پاکستانیوں نے پاکستانیوں پہ کرائم کیا تھا۔ اس میٹر کا کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان سزاؤں کو بھی چینج کر دیا کہ انف ایویڈنس موجود نہیں ان لوگوں کے خلاف۔ لیکن یہ کرائم جو انہوں نے کمٹ کی، یہ 2 خواتین کے خلاف کی جو پاکستانی نہیں تھی، ایک نیدرلینڈس کی تھی اور ایک خاتون وینیزویلا کی تھی۔ ایک خاتون کا نام اسٹیفنی ایڈرینا ماؤ اسام ہے، دوسری کا ایسٹرڈ رابنسن برانچو ہے۔ ان 2 خواتین نے الیج کیا کہ یہ سب سے پہلے ایک پاکستانی مین جو اپنے آپ کو محمد رضا ڈار کہتے تھے، ان سے سنگاپور میں اکتوبر 2025 میں ملی تھی۔ ان خواتین نے الیج کیا کہ جو محمد رضا ڈار ہیں یہ ایک کلوز ریلیٹیو ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، جو اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے جو رضا ڈار صاحب ہیں، ان خواتین کو پاکستان انوائٹ کیا، ان کے ویزاز کا بندوبست ہوا، ان کے ٹکٹس کا بندوبست، اور ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ اکارڈنگ ٹو دی ویمن کہ جون 29 کو ڈار صاحب جو رضا ڈار صاحب ہیں اور ان کے الیجڈ باس اور 3 اور لوگ، یعنی کہ 5 لوگ کل، نے ان کو اغوا کیا، ان کو حراست میں رکھا اور ان سے ڈیمانڈ کی $15 لاکھ کی، یعنی 1.5 ملین رینسم، کہ یہ آپ پیسے دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ یعنی کہ آپ اب فون کریں پیچھے اپنے بڑوں کو، والدین کو، جس مرضی کو، اور یہ پیسے منگوائیں۔ جو ڈچ لڑکی ہے اس کے والد صاحب نے 15 پہ کال کر کے رپورٹ درج کروائی کہ میری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا وہ اغوا ہوئی ہوئی۔ اس کال ریکارڈنگ کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ڈچ سٹیزن ہے، انہوں نے نیدرلینڈس کی ایمبیسی سے رابطہ کیا، وینیزویلا کی ایمبیسی انوالو ہوگی، تو یہ میٹر ہائی لائٹ ہوا۔ لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس کے اندر ایک گھر میں ان خواتین کو رکھا ہوا تھا حراست کے اندر۔ پولیس کے بقول کہ انہوں نے موقع پہ جا کے کارروائی کی، ان عورتوں کو بھی رہا کرایا، اور جو موقع پہ لوگ تھے جس میں رضا ڈار صاحب بھی ہیں ان کو اریسٹ کر لیا۔ خواتین نے جو ایف آئی آر میں الیج کیا ہے، میں الیج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو قانون پاکستان میں بن چکے ہیں بالخصوص پنجاب کے اندر، تو یہ کبھی بھی کسی کو بھی تن دیں گے۔ تو جو ایف آئی آر میں الیج کیا گیا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواتین نے اچھا جی، رضا ڈار صاحب ویسے اریسٹڈ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 5 لوگ ٹوٹل نامزد ہوئے ہیں، 4 کے نام ہی موجود نہیں ہیں، رضا ڈار کا نام موجود ہے۔ رضا ڈار پولیس کی حراست کے اندر ہی۔ انہوں نے الیج کیا کہ ان کو سیکچولی ٹارچر کیا گیا اسلحہ کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اور جس ڈیٹیل میں انہوں نے جنسی زیادتی بتائی ہے، کیونکہ دونوں ویسٹرن خواتین ہیں، تو انہوں نے جو ان کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ پورے ڈیٹیل میں بتایا ہے، وہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، وہ اتنا خوفناک ہے۔ اس طرح کی ایف آئی آر ہم نے پڑھی بھی نہیں زندگی میں، میں آپ کو سچ بولوں۔ ہم نے کئی پاکستان میں ریپ کیسز کور کیے ہیں تو ایف آئی آر میں یہ ڈیٹیل نہیں ہوتی تھی۔ مزے کی بات کیا ہے کہ جو ڈیفینسی کا تھانہ ہے جس کے افسر نے یہ ساری کارروائی کی، اس نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے لڑکیوں کے، اس کو معطل کر دیا گیا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال پچھلے 24 گھنٹے میں بنی۔ ایف آئی آر کی کاپی ہم لگا دیں گے، میری ریکویسٹ ہے
کہ جو اڈلٹس ہیں وہ اس کو پڑھ لیں تاکہ ان کو ایک دفعہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے سیاستدان اور ان کے رشتہ دار کیسے ملک کا نام ماشاءاللہ روشن کرتے ہیں. ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ انہوں نے بنا دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خبر مارکیٹ میں آئی تھی کہ $100 ملین کا کرپٹو کا لاس ہوا ہے کسی بڑے سیاستدان کے بیٹے کا. نام تب نہیں بتایا گیا, مختلف لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا, جی گیلانی صاحب کی بات ہو رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب کی بات ہو رہی ہے, پر کسی کا نام سامنے نہیں آیا. جو باس ہے رضا ڈار صاحب کے, بقول ان خواتین کے, انہوں نے کہا کہ ان کو حراست میں رکھو جب تک کہ یہ میرے پیسے واپس نہیں دیتے. اب رضا علی ڈار جو اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں, ان کا باس کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو بھی پتہ ہے وہ باس کون ہے, ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دیا گیا. اب ہمارے جو فیصل کامران صاحب ہیں, جو اس وقت لاہور پولیس ڈپٹی انسپکٹر جنرل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب سیف سٹی کے تحت ہم نے سسپیکٹ کو ٹریس کیا, کیری آؤٹ کیا ریسکیو آپریشن, اور ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی جتنا مرضی ہائی پروفائل بندہ اس میں موجود ہو. یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کتنا کور دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو 2 خواتین شہید ہوئی تھیں, ایک جج کی بیٹی گاڑی کے نیچے آ کے, ہم نے وہاں پہ ودن 24 hours صلح نامہ دیکھ لیا تھا. ماشاء اللہ آپ اتنے طاقتور ہیں ٹو پروٹیکٹ the rich and the powerful. According to DIG Operations Faisal Kamran of Lahore, the entire matter began with a promise of investment in cryptocurrency when these 2 foreign women met the main accused in Singapore regarding a business matter. پیسوں کے لین دین کے اوپر یہ ساری کارروائی کی گئی بقول فیصل کامران صاحب کے. فیصل کامران صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پیسوں کے لین دین کے اوپر لوگوں کو اس طرح قبضے میں نہیں لے سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ابھی ہی پچھلے 24 گھنٹے مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی مجھے جیل ملنے آتی تھی تو ہر ملاقات کے بعد وہ روتی تھی. یہ سٹیٹمنٹ کتنی آئرونک ہے, کتنی انسین ہے آج کے کلائمیٹ میں, وہ بھی ہم وضاحت کر دیتے ہیں. آپ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیتے کسی کی. آپ کئی مہینے بشرا بی بی کی ان کی بیٹیوں سے ملاقات نہیں ہونے دیتے. آپ یاسمین راشدہ صاحبہ سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہونے دیتے. آپ نے کتنے لوگ پنجاب کے اندر جیلوں میں رکھے ہوئے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دیتے. کتنے لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا جو ٹی ایل پی کے ممبران ہیں, جو 2 بھائی اس وقت غائب ہوئے ہیں مرید, کسی کو پتہ نہیں کیا ہے, کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ یا جو سراب برکت صاحب تھے جب ہم ان کو غائب کیا, کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ کیا عمران ریاض خان کی فیملی نہیں تھی؟ آپ کی فیملی, باقی سارے جو لوگ ہیں وہ پیزنٹس ہیں, انہیں کچلا جا سکتا ہے. اور رضا ڈار صاحب کے بقول آپ فورن نیشنل بھی ہوں تو میٹر نہیں کرتا. ویسے تو سی سی ڈی نے بھی پرواہ نہیں کی تھی, 9 سالہ آسٹریلین بچی جو پاکستانی اوریجن تھی اس کو بھی شہید کر دیا تھا. اور اب جو کانسٹیبل جس نے گولیاں چلائیں تھیں اس کو بڑا انہوں نے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے, اس کی تفتیش جاری ہے. ویسے سی سی ڈی کا تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو ان کی حراست میں آتا ہے اس کا آپریشن ہو جاتا ہے, فل فرائی یا ہاف فرائی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان 2 بچیوں کی گواہی کے اوپر کیا سی سی ڈی فل فرائی کرے گی یا ہاف فرائی کرے گی؟ غریب کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے, اس کے لیے تمغہ لینا بہت آسان ہوتا ہے, اس کے لیے بونس لینا بہت آسان ہوتا ہے, اور اپنی چھاتی پہ بہادری کے میڈل لگا کے پھرنا, دہشت پھیلا کے, یہ اس سے بھی آسان ہوتا ہے. لیکن اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ جتنے بڑے بڑے دعوے نون لیگ کر رہی تھی وہ ایک ایک کرے گر رہے ہیں. اور عمران خان نہیں گرا رہا, پاکستان کی عوام ایکسپوز کر رہی ہے اور ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ رہی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں, آپ کی دعائیں ہیں, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں سر, نہیں ہیلو, ہم سرکاری گورنمنٹ کیمپین نہیں کرتے. نہیں شکریہ. گائز بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید, ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। कौम की माँ मरियम के दौर में काने के अंदर एक छत गिरता है, 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं। अल्लाह की आप करनी देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर भगवानपुरा में, लाहौर शहर में छत गिरता है और एक बच्चा 8 साल का मौके पे शहीद हो जाता है। ये नियर विमेन कॉलेज रोड हुआ था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। स्ट्रक्चर सडनली गेव वे। उस डिब्री से ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग थे उनको नुकसान हुआ। 8 साला अब्दुल्ला सन ऑफ अमजद बट उस डिब्री के नीचे से मिले। जो 4 इंजर्ड लोग हैं, नदीम 35 साल, शकील 38 साल, फैज़ अहमद 32 साल, वसीम 42 साल, उनको रबल से निकाला गया। मरीम नवाज़ साहिबा ने, जिस तरह हमने को कल भी कहा था, कि इस पर सख्त नोटिस ले लिया। ये वही मरीम नवाज़ साहिबा हैं जिन्होंने हमें पूरी दास्तान बताई थी कि वो कपड़े कैसे इस्त्री करती हैं, जिन्होंने कहा था कि जनाब मेरी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, दुनिया में छोड़ें पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वही मरीम नवाज़ साहिबा जिनसे सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब ने BMW का सवाल कहा तो उन्होंने कहा इसको पॉज करें, और ऑफ कैमरा उन्होंने किसी खातून से मुखातिब किया करके इसके फैक्ट्स चेक करें। फैक्ट ये है कि द गवर्नमेंट डज़ नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ना मैंडेट है, ना इक्विप्ड हैं टू डील विद एनी सच इंसिडेंट्स या क्राइसिस। जब कसूर रेप के रिंग डॉन ने स्टोरी ब्रेक की थी ना, तो उस पर जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो एडवाइज़र हैं बहुत बड़े नून लीग के, जो उनके चहीते हैं, जिनके बगैर नून लीग को आप समझें रात को नींद नहीं आती, हमारे प्यारे मोहसिन जिनके ऊपर PTI और एस्टैब्लिशमेंट ने ड्रग स्मगलिंग का चार्ज लगाया था, क्या नाम है उनका, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब ये कोई वकूआ नहीं है कसूर में, ये एक्चुअली 2 फैमिलियों का लैंड डिस्प्यूट की वजह से ये हो रहा है। यानी कि वहाँ कवर दिया गया था। कसूर के अंदर अगर आप पूछें क्या है, तो वो कहते हैं जो सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं हमारे इलाके की, वो इस कार्रवाई के पीछे थी। ये उन्हीं के क्रिमिनल लोग थे जो ग्रोह चला रहे थे। ये करोड़ों का काम था, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करके उनकी फिल्में बना के बाहर दुनिया में भेजना। तो इन दरिंदों के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारी। यानी कि आपके साथ जिनसी ज़्यादती हो सकती है, आपको कत्ल किया जा सकता है, आप पे छत गिर सकती है, आप मर सकते हैं, आप गटर में गिर के मर सकते हैं, आपकी कोई बात पसंद ना आए आपको उठा लिया जा सकता है, आप एक माजूर बूढ़े आदमी हो, रेडी चला रहे हो, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ह्यूमिलेट किया जा सकता है। अगर आपको याद हो 9 मई के बाद जो पंजाब पुलिस रेड मार रही थी, जो वो उन्होंने एक दहशत फैलाई हुई थी, जो वीडियो सामने आई थी, लोगों के घरों के अंदर घुस के ख़वातीन के ऊपर हमले हो रहे थे। तो मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की माँ है। आप यकीन करें जब हम सुबह दफ्तर आते हैं तो हमारा कोई दिल नहीं होता कि हम तनकीद करें बैठ के सियासतदान, लेकिन पिछले 3 दिन लगातार से जब सुबह हम न्यूज़ पैकेट पढ़ते हैं तो उसमें हमें नया से नया कमाल पंजाब गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। वही पंजाब गवर्नमेंट जो कहती है जहाज़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपने 11 अरब रुपये का जहाज़ ले लिया, ये 11 अरब आप ख़वातीन की सिक्योरिटी में लगा देते, ये 11 अरब आप बच्चों की सिक्योरिटी में लगा देते, ये 11 अरब आप इलीगल इंक्रोचमेंट्स को पक्का करने के लिए लगा देते, रेगुलराइजेशन के लिए लगा देते। नहीं, आपने अपने प्राइवेट जहाज़ लगा, अपने सुकून के लिए। जो प्राइवेट जहाज़ बाय द वे सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा नहीं इस्तेमाल करती, और सियासतदान भी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे भी शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बंदा बात करे या क्या बंदा पाकिस्तान का केस प्लीड करे। सारे सहाफ़ी चीख सरकार के टाउट ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टेज पे इज़्ज़त हो गया, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी एक गंदी रियलिटी है, इसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते। लिबरल लोगों से पूछो तो कहते हैं मौलवी करते हैं, रिलीजियस लोगों से पूछो तो लिबरल लोग करते हैं। ये चीज़ बियॉन्ड रिलीजन और लिबरलिज़म है। हम बेसिकली अपने से कमतर को इंसान समझते ही नहीं है। किसी के पास 2 रुपये आए तो वो 1 रुपये वाले पे जुल्म करता है, 1 रुपये वाला आधे पैसे वाले पे जुल्म करता है। ये एक चेन ऑफ अब्यूज़ चल रहा है।
کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں ابیوز کیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے. تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ دباؤ، ابیوز کرو. کتنے خاندانوں میں یہ منطق پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا اپنا کام کرنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈو. اس کا مطلب ہے قانون توڑو. بچہ ابھی گاڑی چلانا نہیں سیکھ رہا ہوتا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، رشوت کیسے دینی. جب آپ تھانے جاتے ہیں تو آپ کو آگے بڑے یہ مشورہ دیتے بیٹا جاتے ساتھ متعلقہ افسر کو 5,000 10,000 2,000 ڈپینڈنگ آن سچویشن پکڑا دینا، ذرا میٹر سموتھ ہو جاتا ہے. آپ وکیل کرتے ہیں تو وکیل سے پہلا مشورہ بھی کہتے ہیں جج ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، یہ ابیوز کا نیچر ہے. آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر کوئی ریاستی ادارہ آپ کی انسلٹ کرے تو آپ تحریک لانچ کریں اس کے خلاف. جس طرح انڈیا میں اسٹوڈنٹس نے کی، جب سپریم کورٹ نے ان کو کاکروچ کا، انہوں نے اسی نام کی تحریک بنا دی. آپ تحریک سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ سیپریٹ میٹر ہے، لیکن انہوں نے اپنی توہین نہیں برداشت کی. ہمارے پیارے ملک میں جہاں پہ جب کوئی فارنر آتا ہے اس کو ایسے ویلکم کیا جاتا ہے جیسے آپ کی بھول ہو. ان 2 بچیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جب وہ اپنے ملک واپس جائیں گی، کیونکہ جائیں گی تو صحیح وہ، اور جب وہ انٹرویو دیں گی، جب وہ یہ بات کریں گی، کیا آپ کی اوقات رہ جائے گی؟ اچھا وہاں پہ آپ CCD نہیں پہنچا سکیں گے، ISI نہیں پہنچا سکیں گے، MI نہیں پہنچا سکیں گے، وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی آپ کہیں گے یہ عمران خان کی غلطی ہے، یا یہ PTI کی غلطی ہے، یا یہ قمر باجوہ صاحب کی غلطی ہے، یا یہ مشرف دورہ کیا ہوا ہے، یا یہ ضیاء صاحب نے کیا تھا، یا یہ ایوب خان نے کیا تھا. کس کو بلیم کریں گے آپ؟ گند آپ میں ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. گند اس پولیٹیکل سیاسی کلاس، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کلاس میں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں. آپ رضا علی ڈار صاحب کی سوچ دیکھیں، منطق دیکھیں. جوان آدمی ہے، کیا اس کی عمر ہوگی؟ آپ اس کی بولڈنس دیکھیں. یہ کہاں سے آئی بولڈنس؟ یہ بولڈنس سسٹم نے اس کو دی کہ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ہم نے کراچی میں دیکھا کہ ایک عورت بظاہر نشے کی حالت میں لینڈ کروزر ایک باپ بیٹی پہ چڑھا کے ان کو مار دیتی ہے. آپ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں کہ اس کا جو ایک تکبر تھا دولت کا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، نکل گئی وہ اس میں سے. اسلام آباد میں وقوع ریپیٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ظاہر جعفر ون آف ہے، نہیں ہے. ظاہر جعفر، اس کے باپ، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نظام سے اوپر ہیں، ہم کچھ لین دین کر کے دے دیں گے. اور ریاست بڑی سمجھدار ہے. ہر 10 سال بعد ایک وقوع جہاں پہ وہ جسٹس دیتے ہیں اس کو دکھائے کہتے ہیں دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں. تو آئندہ اگر نون لیگ نے کہا کہ ہم خواتین کی جماعت ہیں، عورتوں کی پروٹیکشن کی جماعت ہے، تو سر کچھ شرم کریں. پیکا کا قانون آپ پہ لاگو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے ملک کا اس وقت 4تھا سب سے کمزور پاسپورٹ ہے دنیا میں. ہمارے نیچے ہے عراق، جہاں پہ پورے طریقے سے قوم تباہ ہو چکی ہے، سینٹرلائز لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، ملک کے ٹوٹے ہو چکے ہیں. سیریا اور افغانستان. تو یہ کون سی طاقت ہم نے گین کر لی ہے؟ یہ کون سے ہم کوئی بہت آگے پہنچ گئے ہیں؟ اور مزے کی بات تو پاکستان سے زیادہ طاقتور پاسپورٹ کون سے ہیں؟ یمن، صومالیہ، لیبیا اور فلسطین. یہ پاکستان سے طاقتور پاسپورٹ تصور کیے جاتے ہیں. پاکستان 99 نمبر پہ، صومالیہ 98 پہ، نیپال 97 پہ، نارتھ کوریا اینڈ بنگلہ دیش ایٹ 96، پیلسٹائن اینڈ ایران ایٹ 95، ایریٹریا ایٹ 94، سری لنکا اینڈ لیبیا ایٹ 93. سنگاپور نے ٹاپ کی رینکنگ ود ایکسیس ٹو 192 کنٹریز، ویل پاکستان رینکس 100 ود ایکسیس ٹو 30 countries ریمیننگ امنگ دا ورلڈز ویکسٹ پاسپورٹس. وی آر اے نیوکلیئر نیشن یار. کیا کہیں یار، اور بڑی خبریں ہیں لیکن دل نہیں کرتا. اور قوم جو یہ ابیوز ہوئی ہوئی اسالٹڈ قوم ہے، یہ وہی قوم ہے جو ٹک ٹاک بنا کے دریا کے اندر اپنی گاڑی ڈال دیتی ہے. اب پولیس ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. 4 لوگوں کے انہوں نے نام آئیڈینٹیفائی کیے: سلطان علی عثمان، محسن خان، آصف علی. اتھارٹی کے لیگل، آپ کس منہ سے ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے؟ آپ نے بچپن سے لے کے آج تک قوم کو ابیوز کیا ہے، اب آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے؟ قصور ریپ کیس کے اندر
جب احتجاج ہوا تھا وہاں پہ لوگوں نے کیا تھا کہ جناب پولیس ملوث ہوئی ہے، تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا، ٹیئر گیس مارا تھا پروٹیسٹرز کو. پولیس والے کیس درج نہیں کرتے تھے. رپورٹس موجود ہیں یون ہیومن رائٹس کاؤنسل کی کہ جناب جب پولیس کے پاس میٹر جاتا تھا الٹا وہ فیملیز کو تنگ کرتے تھے کہ تواڈے بچے پرابلم ہے، تواڈی کڑی پرابلم ہے. یہ پولیس کچھ کرے گی، یا یہ پولیس آپ کو انصاف دلوائے گی، یا یہ پولیس انفورسمنٹ کرے گی؟ دے آر کلرز. پوائنٹ اینڈ شوٹ ان کو یہ آتا ہے. اچھا مزے کی بات کیا، پوائنٹ اینڈ شوٹ ان کو وہاں آتا ہے جب انہوں نے کسی کو حراست میں لیا ہوتا ہے. کوئی ان کے بہادری کے کام نہیں ہوتے. یہ بعد میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹرز کو پیمٹیں کرتی ان کے چینل بنا کے وہ باتیں کرتے ہیں جناب کتنا دلیر وہ پولیس والا تھا، کتنا دلیر وہ پولیس والا تھا. پورا آپ کا کراچی کا جو نیکسس تھا، بندے پکڑ پکڑ کے آپ اس ایس پی کو دیتے تھے تو وہ ان کے انکاؤنٹر کرتا تھا. وہ سارا لکھا چٹا کھل گیا جب اس نے انکاؤنٹر کیا ایک مہران کے اندر، کہ اتنی فائرنگ کی انہوں نے کہ گاڑی چھلی ہوگی. اور گاڑی سے برآمد کیا کیا انہوں نے، رپورٹ کیا درج کی کہ ہم نے گاڑی سے گرنیڈ برآمد کیے ہیں. آپ نے اتنی گولیاں ماری ہیں، ایک گرنیڈ کو نہیں لگی، میریکل ہوا ہے. یہ تو ریالٹی ہے. ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں سی سی ڈی غلط ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ہم سب ابیوز ہوئے ہیں. ہم اتنا ابیوز ہو گئے کہ بہت سارے ہم لوگوں کو اسٹاک ہوم سنڈروم ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں حراست میں رکھا ہوا ہے نا، اب ہمیں ان سے ہی محبت ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی جو ہمیں مار رہا ہے، جو ہمیں تذلیل کر رہا ہے، اسی سے ہم پیار کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. آپ کیسے ایکسٹرا جوڈیشلی کسی کو بھی مار سکتے ہیں؟ چاہے آپ ٹی ایل پی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، کوئی مذہبی تنظیم کرے، کوئی دہشت گرد تنظیم کرے، یا کوئی پولیس والا کرے. یہ غلط ہے. مال ٹاؤن سانیہ ہوا لاہور شہر کے اندر، آج تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ سکا. تو کتنے اور سانے ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ پورا کا پورا سسٹم صرف آپ کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. ویئر از دا آؤٹریج؟ کیا ہمیں اتنا ابیوز کر دیا گیا، اتنا بھوک ننگ میں رکھ دیا گیا کہ اب ہمارے میں آؤٹریج کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں. ہمیں اتنا کٹ دیا گیا ہے کہ اب ہم بالکل ایک اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس میں چلے گئے. اور ریاست پیسے خرچ کرتی ہے، ٹاؤٹ کو دیتی ہے، ٹاؤٹ تعریفوں کے پل باندھتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کئی لوگوں نے جو انفلوئنسر جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اکنامکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی رتی برابر کی ریسرچ نہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پی آئی اب اپلفٹ ہوگی، کانٹ ویٹ ٹو یوز پی آئی کہ وہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے. دکھ ہوتا ہے مجھے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ کی کوئی میرٹ ہی نہیں رہا. بالکل آپ لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں. بہت بڑے بڑے دانشور سرکار کی ایپوں کی پروموشنیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دی انٹلیکچوئل آف پاکستان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک مین اسٹریم انٹلیکچوئل تھاٹ پرووائڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ آپ کی حیثیت ہے. چند لاکھ روپے کے لیے آپ بک جاتے ہیں. بڑھ گیا نیچے، بڑھ گیا اس کا فلسفہ. آپ تو صرف ایک مفاد پرست لوگ بن چکے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو مشورہ کیا دیا جاتا ہے؟ پاکستان سے زندہ بھاگ. مشورہ دیا جاتا ہے کہ سسٹم سے کمپرومائز کر لو، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کل مجموعہ آف پاکستان کی یہ پرابلمز ہیں نا، وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سے ہیں. بڑی طاقت تھی ویسے اس جماعت کی. میں حساب لگاتا ہوں کہ پچھلی 70 سال کی پرابلمز اور آنے والے 3 سال کی پرابلمز بھی اپنے پیٹھے ڈال کے بیٹھے ہیں. اسی سیاسی جماعت نے آزاد جموں کشمیر میں جو الیکشن ہونے اس کا بیک آؤٹ کر دیا. پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آزاد جموں کشمیر کے جو ایکس پرائم منسٹر تھے انہوں نے پی 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 چھوڑ کے جا کے آئی پی پی میں شامل ہو گئے. آئی پی پی کو پارٹی ہے یار، کوئی جماعت ہے. گلگت بلتستان میں ان کو وزارتیں مل گئی ہیں، آزاد کشمیر میں ان کو مل گئی، ان کو ریوارڈ مل رہا ہے 2024 کا. انے کو بھی نظر آ رہا ہے. جس نے جماعت بنائی انہوں نے جماعت چھوڑ دی. ان جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں جو اسٹیبلشمنٹ نام نہیں ہو، چاہے وہ پی 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 ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی پی ایل کیو ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو. مروز کے بقول ہر چیف کو ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے اور وہ یہ بناتے ہیں جماعتیں، پھر اگلے چیفس ان کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. نہیں دل کر رہا ہے یار آپ کو مزید خبریں بتانے کا. بتاتے ہیں علی خامنئی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. پاکستان سے وفد جا رہا ہے، دنیا بھر سے جا رہے ہیں. تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ وہاں ایکسپیکٹڈ ہیں. کافی صحافی بھی پاکستان جا رہے ہیں. وسیم بدامی صاحب جا رہے ہیں، کئی اور صحافی جا رہے ہیں.
سریل المیڈا صاحب کو تکلیف تھی، ان کا ویزا نہیں لگا، جرنلسٹ کا ویزا نہیں مل رہا. بھائی وہ ایک کنٹرول طریقے سے کریں، ملک اسٹیٹ آف جنگ میں ہر چیز میں لچ فرائی نہیں کرتے. اور اگر انہوں نے آپ کو نہیں بلایا تو آپ کون ہیں؟ آپ جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں وہ سرکار کی ٹوٹی کرتا ہے. اگر آئندہ کسی صحافی نے کوئی اصولی بات کی تو پہلے کہنا استعفیٰ دے، نوکری چھوڑ اپنی. بڑے بڑے آپ لوگ ایکسپوزر بنے ہوتے ہیں، بڑے آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، نوکریاں آپ ان اداروں ہی کر رہے ہوتے ہیں جو سرکار کے ٹکڑوں میں پل رہی ہوتی ہیں. ریحان طارق صاحب نے ایک پروگرام کیا جہاں پہ اس نے گھٹیا سوال پوچھا، مک بھاگ کے چلا گیا. ہم 2.5 سال سے ٹی ایل پی پہ تنقید کر رہے ہیں. جب ٹی ایل پی کے کندھے کے اوپر طاقتور لوگوں کا ہاتھ تھا، ہم نے تب بلاسفیمی لاء پہ بتایا تھا حنفی فقہ کے مطابق کیا اصول ہوتا ہے. ہمیں دھمکیاں، ہم تو یہیں بیٹھے رہے. تو نہیں بھائی، کوئی معافی نہیں ہے. نہ ان سیاستدانوں کو معافی ہے، نہ ڈیپ اسٹیٹ کو معافی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، نہ اس جوڈیشری کو معافی ہے، نہ اس بیوروکریسی کو معافی ہے، نہ ان کے ٹاؤٹوں کو معافی ہے. بہت عرصے سے ہم ایکسپوز والا کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے یار، درگزر کرو. اب نہیں. ایسی بیہودہ چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہضم کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. تو مار دیں، بچا کیا ہے؟ رہ کیا گیا ہے جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں؟ سینئر منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ طلعت حسین صاحب کے شو میں بہت بڑے تجزیہ نگار طلعت صاحب، ماشاء اللہ اتنا بڑا وہ شو چلاتے ہیں. وہ کہہ رہی کہ ہم نے اتنے گھر بنا دیے، اتنا کر دیا. کہاں ہے یہ گھر؟ 14,000 قسط دے کون سکتا ہے؟ بسپ کی طرح اس کا یہ پتہ چلے گا جہاں 5 سال بعد کے سارے سرکاری ملازمین نے گھر اپلائی کیے ہوئے تھے. اور اگر گھر اتنی اچھی چیز تھی، اس سے اکانومی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ 40 سال پنجاب میں حکمرانی کرنے کے بعد نون لیگ آج تک میجر لیول پہ پاورٹی ایلیویشن کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے یار. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، نام میں نہیں لوں گا کہ تھوڑا سا میرے خیال سے کوئی مریادہ رکھنی چاہیے. بہت سارے یہ سیاستدان نا ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں انٹرویوز کے لیے. آپ سوچ نہیں سکتے، ہمارے پاس میسیجز موجود ہوتے ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے. کہتے پیسے لے لو، کہتے پیسے نہیں لیں گے، آ جاؤ. وہ کہتے کوشچن دے دو، کہتے کوشچن بھی نہیں دیں گے، آ جاؤ. نہیں آتے، یہ نہیں فیس کر سکتے چیز کو. ٹھیک ہے، یہ کنٹرولڈ اپوزیشن کے طور پہ کھیلتے ہیں. اچھا، یہ انٹرویو ان لوگوں کو دیتے ہیں جو یا کمپلیٹلی بکے ہوں یا بغض عمران میں اتنے ڈوبے ہوں کہ وہ ان کی کمیاں کوتاہیاں اگنور کرنے کو تیار ہو جائیں. بہت سارے لوگ ہیں، صرف وہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں. ہم کون ہیں یار؟ 34 سال کے، 35 سال کا ہم دسمبر میں ہو جاؤں گا انشاءاللہ. پراپرٹی ڈیلر ہیں یار، کیوں ڈرتے ہو؟ آ جاؤ. صحافی تو آپ نے سارے ختم کر دیے نا. ارشد شریف کو آپ نے شہید کر دیا، 5 6 7 صحافی ملک سے بھاگ گئے. آپ نے کہا وہ صحافی نہیں ہے. صحافی کون ہے؟ کون صحافی ہے؟ ساروں کو تو اسٹیبلشمنٹ خبر دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے گروپس ہیں، ان میں ایڈ ہوتے ہیں، وہاں سے خبر کو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے خبر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اپنے میں کیا تھاٹ ہوتی ہے؟ یا انویسٹیگیشن جرنلزم ہے کیا؟ بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں. کیا یار، کیا انویسٹیگیشن ہے؟ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہیں اور بیٹ رپورٹر ہیں. بس چند بیٹ رپورٹرز نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اپنی بیٹ کا بتا دیتے ہیں. کوئی صافت صوفت نہیں ہے. تو ہمارے لیے دعا کیجیے، اجتماعی طور پہ لعنت بھیجیے جن لوگوں نے یہ کرائم پرپیٹریٹ کیا، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اگر ریاستی اداروں نے اس کا منطقی جامع لگانا تو اللہ ان پہ بھی عذاب نازل کرے. اتنا دل ہمارا خون سے رو رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں. ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم نے ایوریج لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تھا. آپ تو وی وی آئی پروٹوکول لے کے جاتے ہیں. آپ تو وہاں پہ کونے کترے میں چھپ کے اپنے پیسوں کی بنیاد پہ اپنی دنیا قائم کرتے ہیں. اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو مزدور ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کیا کیا بکواس سننی نہیں پڑ رہی. یہ آپ پہ خواجہ صاحب، آصف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ خواجہ صاحب نے، وہ کیا نام ہے صحافی کا جس نے کہا تھا یہ جو کشمیری ہیں باہر میر پوری ہے، افساس ہیں، یہ سیکس کرائمز کرتے ہیں. تو یہ کون ہے رضا ڈار؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بولے نا.
اور یہ وہ اب سارا عالم صاحب ہے نا، گھر 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہے، جس کے لیے پرائم منسٹر نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہوئی ہے. ٹاؤٹ لوگ، کیا ان کی حیثیت ہے. اور میں کو سچی بات بتاؤں، کوئی نہ ڈرا کرے ان سے، اللہ سے ڈرا کرے. گناہ کے 3 لیول ہیں: ہاتھ سے روکیں، زبان سے غلط کہیں، دل نے برا مانے. آپ لوگ زبان سے غلط کہیں، کوئی چکر نہیں. کیا ہو جائے گا؟ مال کھو لیں گے، فیملی کو نقصان بنائیں گے، جان لے لیں گے. وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. کاروباروں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. میں چیلنج دیتا ہوں، آپ پاکستان میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جناب مجھے 5 سال ہو گئے، میں نے رشوت نہیں دی. جائز کاموں کے لیے، ناجائز کی بات ہے، جائز کام ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں. آپ اپنا کاروبار بتائیں، میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ فون کروں گا، وہ خود بتا دیں گے کہ یہ بندہ رشوت دیتا ہے، اس کام کے لیے اس کا جائز ہے. تو یہ جو مفاہمت کا رستہ ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا نا، ہمیں یہ ریجیکٹ کرنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ تو ہمیں کھا پی جائیں گے. ہر سال بسپ کا بجٹ انکریز کرنا پڑتا ہے، غریبی کی ریکھا اوپر جائی جاتی ہے، کاروبار کم ہوتے جاتے ہیں. سنگل ورسٹ ایئر تھا فورن انویسٹمنٹ کا پاکستان میں. ہمیں کتنے سال پیچھے جانا پڑا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہمارا کتنا برا سال گیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں. 15-20 سال پیچھے جانا پڑا تھا ہمیں. یہ لوگ پیسے لے کے آئیں گے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، بہت پیسہ آئے گا. کچھ بھی نہیں آیا. ایک جو سعودی عربیہ نے پیسے دیے وہ دیے تاکہ آپ یو ای کو واپس کر سکیں، آپ کی اکانومی ٹینک نہ کر جائے. اور اس کی وجہ آپ نے گارنٹیز کیا دی ہوئی ہیں کہ آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ان پہ حملہ، ہمارے پہ حملہ، ہم جنگ کریں گے. سی پیک نہیں بنا آپ سے، ٹھیک ہے. چلے خان صاحب کے 3.5 سال تھے نا، 3 سال تو آپ کو بھی ہو گئے، کچھ کام دکھا دیں. نہیں ہو رہا. ایران پائپ لائن آپ سے نہیں بنی، ٹھیک ہے. پی آئی اے آپ سے نہیں چلی. اتنے بڑے آپ بزنس مین کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ سے پی آئی اے نہیں چلی. ابھی دیکھیے کیسے پی آئی اے چلتی ہے. اور جو پی آئی اے کے نام پہ اپنے مذاق کیے کہ سارا ڈیٹ اٹھا کے پاکستان کی عوام پہ ٹھوک دیے اور پرزے اس کے دے دیے مفت اگلوں کو. جو اب لاہور ٹو مینچسٹر بائی دا وے ہفتے میں 5 فلائٹیں چلا رہے ہیں. واہ جی واہ، بڑا اچھا ہوا. یہ بزنس مین بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ بزنس مین نہیں ہے میرے بھائی. کئی دفعہ ہم نے اپنی کہانیاں بتائیں گی، کیا ریئلٹی ہوتی ہے یار، ان کا کیا لیول ہوتا ہے. ہمارے صحافیوں کا کیا لیول ہوتا ہے کہ اداکارہ میرا کو بٹھا کے گندے سوال کرتے ہیں ویوز کے لیے، کہ ریحان طارق مذہبی پیشوا کو بٹھا کے پٹھے سیدھے سوال کرتے ہیں ویوز کے لیے. اچھا تپڑ نہیں ہوتا سنبھالنے کا، کوئی مقدمہ کر دے فوراً معافیا مانگ لیتے ہیں. ارشاد بٹھی صاحب نے معافی مانگی ہے نا، کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جناب صحافت چھوڑ رہا ہوں، مجھے کرٹیکل مسٹیک ہوگی. یہ کیا ہے لوگوں کے؟ اچھا یہی لوگ ایک دوسرے کو وائٹ واش کر کے پھر موقع دے دیتے ہیں. دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں نا یار، وہ چلاتے ہیں. یہ کیا ان کا لیول ہے؟ فارغ لوگ ہیں. ہماری دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کرتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، ہدایت کے لیے دعا کیجیے. اللہ اس مشکل دور میں آپ کے ایمان کا ٹیسٹ نہ لے، اس کی دعا کیجیے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مال اور دولت کی خواہشات کی تھیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی وہی دعا مانگیں. پڑھیے گا جا کے کیا انہوں نے دعا کی تھی. ہمارا نام ان لوگوں میں شمار جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے طرح زندگی کو جینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.